جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیاسی موسم جو ہے کافی گرما گرم ہے، تو اس گرما گرمی کے عالم میں کچھ گرما گرم خبریں بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس جو ہے آئی ہیں، جس میں سب سے پہلی خبر ہے وہ الیکشن کمیشن سے متعلق ہے۔ الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے متعلق اپیل کرنے کا فیصلہ کیا جس میں پی ٹی آئی کا جو بیٹ کا نشان تھا، اس کو فیصلے کو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا کہ اس کو بیٹ کا نشان نہیں دیا جائے گا پی ٹی آئی کو، اس کو پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، تو اس کے خلاف وہ اپیل میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن۔ اچھا، یہ معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا، جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو جو ہے نا ایک بار دوبارہ یاد دہانی کروا دے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تحریک انصاف کے ہوئے تھے، جو پہلے ہوئے تھے الیکشن کمیشن نے اس کو بھی مسترد کیے، ان کو 20 دن کا ٹائم دیا، پھر یہ دوبارہ الیکشن ہوئے، پھر اس کو بھی مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ بھی درست نہیں، اور ان سے بلے کا نشان لے لیا تھا۔ تو پی ٹی آئی چلی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا تھا، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو پشاور ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ تو اب انہوں نے 2 دن جو ہے نا اس پر تھوڑی میٹنگ کرتے رہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اب فیصلہ کیا کہ اس کی اپیل کریں گے دوبارہ مطلب اس کو دوبارہ لے کے جائیں گے کہ نہیں ہمارا فیصلہ درست تھا، ان سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے، اور جن کو اسٹے دیا ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب اس میں جو ہے نا تھوڑی سوچ طلب بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دے دیا، اور ہائی کورٹ نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا کہ نہیں، ظاہر بات ہے ہر پارٹی کو حق ہے، تو ایسی چھوٹی موٹی ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو الیکشن سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے۔ تو میرا جو ذاتی اوپینین ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپیل میں نہیں جانا چاہیے تھا، بس یہیں تک اس کو رکھتے، لیکن وہ اپیل میں جا کے اس چیز کو جو ہے نا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا جانبداری محسوس ہوتی ہے کہ آپ کسی جماعت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو الیکشن سے باہر کر دیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال اس سے ہی متعلق جو ہے اگلی خبر جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے بلے کے نشان پی ٹی آئی کو واپس دینے پر مریم نواز کی تنقید۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی کہنا تھا۔ یعنی کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اس پہ مریم نواز نے تنقید کی ہے، شہباز شریف نے بھی کی ہے، بہرحال مریم نواز کی بات کرتے ہیں اس میں کہ یہ فراڈ تھا جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اور استحکام پاکستان کی پارٹی کے رہنماؤں نے بھی اس طریقے کی بات کی ہے۔ اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کا اپنی پارٹی کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے، کیا وہ کیا بولتے ہیں قانونی طریقے سے ہوتا ہے؟ کیا وہ جو ہے نا ووٹر آ کے ووٹ ڈالتے ہیں؟ بھائی آپ ایک جو ہے نا مجمع بلاتے ہیں، کہیں بھی جو ہے نا اپنا سیمینار رکھ دیتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا کوئی کنونشن رکھ دیتے ہیں، اسی میں بس اعلان کر دیتے ہیں، ایسے ہی کرتی ہیں ساری جماعتیں۔ لیکن میں صدقے جاؤں ان جو ہے نا لوگوں کے، تو یہ کس جو ہے نا سفید جس کو جھوٹ کہتے ہیں اس کا سہارا لیتے ہیں کہ بھائی آپ خود بھی یہی کام کرتے ہیں، اور آپ کسی اور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن فراڈ ہے، جو ان کے جو ہے نا چیئرمین بنے، جنرل سیکرٹری بنے، صدور بنے، یہ سب فراڈ ہیں، اور نہ کوئی ووٹر تھا نہ کچھ تھا۔ تو یہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اپنا ان سب کا الیکشن سیکولرلی جب سے جماعت بنی ہے ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے، کسی نے بھی جو پراپر طریقہ ہے الیکشن کا جو انٹرا پارٹی ہے اس طریقے سے الیکشن کوئی جماعت نہیں کراتی، جتنی بھی پاکستان کی بڑی جماعت ہے یہ سب جانتے ہیں، ججز بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں کس طریقے کے یہ لوگ جو ہے نا منہ بھر بھر کے بیان دے رہے تھے۔ استحکام پاکستان پارٹی کا بھی یہی حال ہے، جو ہے نا جمعہ جمعہ بنے ہوئے ان کو 8 دن، اور یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا ابھی جو جتنے بھی جو ہے نا عہدے اناؤنس کیے ہیں، تو آپ نے کیا ووٹنگ کروا کے کیے تھے؟ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور ان کی سوچ پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ عوام کو کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملنے کے فوراً بعد جیل سے ہی گرفتار کر لیا گیا، اور اس بار ان کی مزید 12 کیسز میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ اب یہ معاملہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بڑی طویل ان کی جدوجہد کے بعد جو وہ جو ہے نا کیس لڑ رہے تھے یہ، تو سپریم کورٹ نے ان کو شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں ضمانت دے دی تھی، اور ضمانت دینے کے بعد جو ہے ان کو ڈی سی نے، جو میں نے پہلی ویڈیو سے جو ہے اس سے میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ ڈی سی نے قلم چلا کے ان کو 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا تھا ضمانت ملنے کے بعد کہ یہ باہر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ڈی سی نے واپس لیا، مطلب یہ جو بیچ کا جو پروسیس تھا اس میں جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا انہوں نے ٹائم لیا کہ ان پہ کوئی نئے کیسز بنا کے پھر جو ہے نا کارروائی ڈالی جائے۔ تو 1-2 دن بعد انہوں نے ڈی سی نے اپنا جو ہے نا وہ 30 دن والا جو نظر بندی کا کیس تھا وہ واپس لیا، پھر جیسے ہی یہ جیل سے دروازے پہ ہی پہنچے تھے، ابھی باہر بھی نہیں نکلے تھے، باہر پولیس کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے ان کو تھوڑی سی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی میڈیا سے، اور ایسی جو ہے نا سابق وزیر خارجہ اس ملک کے، ان کو دھکے شکے دے کے وہ گاڑی میں 72 میں ڈال کے لے گئے، اور پھر عدالت میں جب پیش کیا تو 12 تھانوں کے ایس ایچ او کھڑے ہوئے تھے ان کی گرفتاری لینے کے لیے۔ پھر پتہ چلا کہ ان پہ نئے 12 کیسز جو ہے نا اس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ تو یہ حال ہے جو ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا، اور سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر سب لوگوں نے مذمت کی ہے، بلاول بھٹو نے بھی مذمت کی ہے، اور جو دیگر رہنما ہیں ان سب نے اسی مذمت کی ہے کہ اس طریقے سے ان کی عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کو دھکے دیے گئے، یعنی گرفتاری بھی کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے تصحیح نہیں کی جاتی۔ بہرحال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔
تحریک انصاف کے شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان 20 سے 25 دن میں جیل سے رہا ہو جائیں گے اور شاہ محمود قریشی بھی 3-4 دن میں رہا ہو جائیں گے سوری. تو تحریک انصاف کے جو یہ ہیں گے شیر افضل مروت رہنما جو ہیں انہوں نے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ 20 سے 25 دن میں. اب یہ تو یہی جانیں کہ کس طریقے سے کیا بولتے ہیں یہ رہا ہوں گے اور کیا معاملہ ہوگا. بظاہر دکھتا تو نہیں ہے جس طریقے سے شاہ محمود قریشی جو ہے سیکنڈ جو یعنی وائس چیئرمین جو ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کہ ابھی ایک ضمانت ہوئی اتنی طویل عرصے بعد اور جو ہے نا 12 ان پہ نئے کیسز بنا دیے. تو جو چیئرمین ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ نکلے ان پہ کوئی نیا کیس بن جائے. تو بہرحال یہ کوئی نظر تو نہیں آتا لیکن شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو اور جو ہے نا ایسا کوئی معاملہ ہو. ساتھ میں شیر افضل مروت کا مزید بھی کوئی ایسا کہنا تھا کہ بھئی جیسے پنجاب وغیرہ میں ان کے تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ پیپر جمع کروانے گئے تھے وہ چھینے وغیرہ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اکیلے کیوں جاتے ہو, لشکر میں جایا کرو, یعنی لوگوں کو ساتھ لے کے جایا کرو اور جو چھینا کرے اس کو پھینٹا لگایا کرو. اور اس طریقے سے جو بھی کرتا ہے وہ غیر قانونی کام کرتا ہے. یہ بقول شیر افضل مروت کے انہوں نے یہ بات کہی. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ربانی نے کہا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کی بدتمیزی کی مذمت کرتے ہیں. شاہ محمود پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور پولیس نے ان کو ایسے دھکے دے کر گرفتار کیا جیسے کوئی دہشت گرد ہو. اسی طرح پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نے بلوچ مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کی جو قابل مذمت ہے. میرا مطالبہ ہے کہ ایسے تمام سرکاری افسروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. تو یہ کون فرما رہا ہے؟ تحریک پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں رضا ربانی صاحب وہ فرما رہے ہیں. اس میں تو یہ تو شاہ محمود قریشی والا تو آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے بھی اس کی مذمت کی, لیکن ساتھ میں جو انہوں نے بلوچوں کا ذکر کیا کہ کچھ جو ہے نا کیا بولتے ہیں بلوچ جو ہے رہنما اور مظاہرین جو ہے نا اسلام آباد پریس کلب کی طرف جو ہے نا وہ آنا چاہ رہے تھے, ان کے اوپر یعنی کافی ان کا پرابلم ہوئی, ان کو پولیس نے روکا. پہلے پنجاب میں انٹری دینے نہیں دی, وہاں پہ ان کو تنگ کیا گیا, پھر جو ہے نا آگے ان پہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا, دیگر یعنی بہت سارے معاملات ہوئے. اور کچھ جو ہے نا اس طریقے کی رپورٹس بھی آئی کہ ان کو دھکا دیا گیا, خواتین وغیرہ بھی تھی اس میں, بچے وغیرہ بھی تھے. اس میں افسوسناک یہ بات تھی کہ رات کی ٹھنڈ میں ان پہ واٹر کینن استعمال کیا. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے تو واٹر کینن کا استعمال یعنی رات کا وقت تھا اس میں استعمال کیا گیا. تو یہ تو بڑی افسوسناک جو ہے نا بات تھی کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. چھوٹے بچے بھی تھے ان کی یعنی ان کو بیماریاں ہو سکتی ہیں, نمونیا ہو سکتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ سکتا تھا. تو جس نے بھی یعنی احکامات دیے تو اس کو یہ چیز سوچنا چاہیے تھی کہ چھوٹے بچے بھی ہیں, کسی اور طریقے سے اگر اس کو ڈیل کرنا تو کرتے, لیکن یہ چیز استعمال نہ کرتے. سردی کا موسم ہے. بہرحال یہ جو ہے نا اس طریقے سے کیا گیا. اسی کی جو ہے نا مذمت کر رہے ہیں رضا ربانی صاحب کہ جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا بلوچ رہنماؤں کو جو ہے نا ان کو بھی دھکے دیے گئے, ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور دیگر معاملہ کیا گیا. تو پیپلز پارٹی ہو اور جو دیگر جو جماعتیں وہ خیر ان کے جو کچھ رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے انہوں نے تو اس کی مذمت کی ہے. تحریک انصاف والوں کی طرف سے بھی اس کی جو ہے نا مذمت آئی, اور نون لیگ کے بھی کچھ قائدین ہیں جیسے شاہد خاقان عباسی وغیرہ ہیں, ان کی طرف سے بھی اس چیز کی جو ہے نا مذمت بھی آئی اور کہا گیا ہے کہ ان سے بات چیت کریں اور اس طرح جو بلوچ رہے جو ہے نا وہ آئے ہوئے مظاہرین اور اس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کریں. کیونکہ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا میں خود بھی اس چیز کی مذمت کرتا ہوں, ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ہمارے جو ہے نا پاکستان کے شہری ہیں اور وہ کوئی الگ نہیں ہے, اور وہ کوئی کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے پاکستان میں. تو ان کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے, تو میرے حساب سے یہ پھر جو ہے نا ناراضگیوں کا اور جو ہے نا بدگمانی کا جو ہے نا ایسی چیزیں باعث بنتی ہیں کہ پہلے ہی وہ کسی جو ہے نا اپنے درد میں مبتلا ہیں کہ بھائی ان کے جو پیارے ہیں, جو مین مدعا ہے ان کا بلوچ جو ہے نا جو مظاہرین آئے ہوئے کہ جو ان کے جو قریبی ہیں, کسی کا باپ نہیں جو ہے نا غائب ہوا ہوا ہے, کسی کا بھائی غائب ہوا ہوا ہے, کسی کا اور کوئی رشتہ دار غائب ہوا ہوا ہے, وہ سب لوگ آ کے جو ہے نا لاپتہ ہوئے ہیں, مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے اس پر وہ احتجاج کریں. ان سے پہلے بھی جو ہے نا لوگ آئے ہیں مظاہرین اس طریقے سے, وہ بھی احتجاج کرتے رہے. تو بہرحال جو ہے ہم تو یہی سوچتے کہ ابھی تو نگران حکومت ہے, انہوں نے اس معاملے میں کوئی جو ہے نا کوئی خاص پیش رفت نہیں کی ہے. اس پہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ وغیرہ وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا اس پہ کوئی پیش رفت ہو جائے, وہ کیسز دیکھتے ہیں ابھی, اس پہ بھی کوئی خاص جو ہے نا پیش رفت نہیں ہوئی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد, وہ اس چیز پہ کچھ جو ہے نا پیش رفت کرے گی اور یہ جو بلوچستان کا جو یہ مسئلہ ہے مسنگ پرسن کا, اس کو حل کرے گی, ورنہ نفرتیں بڑھیں گی اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ لائک کیا کیجئے, شیئر کیا کیجئے, کمنٹس میں ضرور کیا کیجئے, اور بتایا کیا کیجئے اپنی کوئی نصیحت وغیرہ جو آپ نے ہمیں کرنی ہے وہ بھی کیا بالکل کریں, کوئی تجویز دینی ہے وہ بھی دیں, اور کوئی رائے اپنی وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید جو ہے نا خبریں شیئر کریں گے. پاکستان زندہ باد.